السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے اصحاب الرس کون ہیں۔ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے اصحاب الرس کون ہیں۔ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا، وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا وکلا ضربنا لہ الامثال وکلا تبرنا تتبیرا۔ ترجمہ: اور عاد اور ثمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی ہیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور سورۃ قاف میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ ترجمہ: ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والے اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور بن والوں اور تبع کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ اصحاب الرس کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اس بارے میں مفسرین کے اقوال اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت حال بجائے منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم مختصر چند قول یہاں ذکر کر کے ایک اپنی بھی پسندیدہ بات تحریر کرتے ہیں۔ علامہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی آرگ کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الاخدود یعنی کہ گڑھے والوں ہی کو اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی، اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقے میں فلج نامی ایک بستی تھی، اصحاب الرس وہیں آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ ابو بکر عمر نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کا پانی وہ لوگ پیتے تھے اور اسے اپنے کھیتوں کی آبپاشی بھی کرتے تھے، اور لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا تھا۔ جرم میں عذاب الہی اتر پڑا اور یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
یعنی جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا، مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں میں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا، اور اسی غلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ مشہور مورخ اور مسعودی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ 2 قبیلے تھے، قیدمہ یعنی کہ قیدمہ اور دوسرا یامین یا زوئیول، اور یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ مصر کے ایک عالم فرج اللہ ذکی کردی کہتے ہیں کہ لفظ رس عرس کا مخفف ہے، اور یہ شہر کل فقاز کے علاقے میں واقع ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب الرس کے بارے میں یہ 8 اقوال ہیں، جن میں سے سبھی اقوال معرض بحث میں ہیں، اور لوگوں نے ان اقوال و روایات پر کافی رد و قدح کیا ہے، جن کی تفصیلات کو ذکر کر کے ہم اپنے مختصر کتاب کو طول دینا پسند نہیں کرتے۔ اصحاب الرس کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ کے درمیان کے زمانے کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قوم الاب قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں فرمایا، اور مذکورہ بالا تفسیری روایتوں میں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اصحاب ایکا کی ہلاکت۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اصحاب ایکا کے سامنے جو واضح فرمایا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور اگلی حقوق کو بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کو تک ہیں، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک 2 بڑے دن کا عذاب تھا۔ اصحاب ایکا نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مصلحانہ تقریر کو سن کر بد زبانی کی اور اپنی سرکشی اور غرور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اور یہاں تک اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیا، اگر تم سچے ہو
تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند تعالیٰ نے قہار و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک قوم مدین، دوسرے اصحاب ایکا۔ ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلا دیا اور اپنے طغیان و عصیان کا مظاہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے ادبی اور بد زبانی کی، اور دونوں قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئیں۔ اصحاب مدین پر تو یہ عذاب آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ اور چنگاڑ کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل خوف دہشت سے پھٹ گئے اور سب دم زدن میں موت کی گھاٹ اتر گئے۔ تھوڑا ہی ہوا ہے۔ اور اصحاب ایکا عذاب یوم الذلت سے ہلاک کر دیے گئے۔ لہٰذا یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کی چیز اس کے پاس جائے اور اس کے پاس آئے، تاکہ سب کی حاجتیں پوری ہوں اور کاموں میں دشواریاں پیش نہ آئیں۔ یہاں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا اور بی وغیرہ وغیرہ ہر قسم کے معاملات وجود میں آئے۔ اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے پر اس کا حکم نافذ ہے، جہاں عبادات کے طریقے بتاتا ہے، معاملات کے متعلق بھی پوری روشنی ڈالتا ہے تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنا باقی نہ رہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز، اسی طرح تحصیل مال کے بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز، اور حلال روزی کی تحصیل اس پر موقوف کہ جائز اور ناجائز کو پہچانے، جائز طریقے سے عمل کرے، ناجائز سے دور بھاگے کہ قرآن مجید میں ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کی سخت ممانعت آئی۔ تحصیل مال کے ذرائع میں جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور غالباً روزانہ جس سے سابقہ پڑتا ہے، وہ خرید و فروخت ہے۔ تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے،
मगर अक्सर तजारत पेशा हजरात कसब बयानी से काम लेते हैं, बल्कि झूठी कस्में खा लेते हैं। इसीलिए अक्सर अहदीस में जहाँ तजारत का जिक्र आता है, झूठ बोलने और झूठी कस्में खाने के साथ ही साथ ममानत भी आई है। और ये वाकया भी है कि अगर ताजर अपने माल में बरकत देखना चाहता है तो इन बुरी बातों से गुरेज करे। ताजरों की उन्हें बदअनवानियों की वजह से बाजार को बदतरीन बकाए ज़मीन में फरमाया गया है, और ये कि शैतान हर सुबह को अपना झंडा लेकर बाजार में पहुंच जाता है और बेजरूरत बाजार में जाने को बुरा बताया गया है। कुरान करीम का ये इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है कि इस तरफ इशारा करता है कि तजारत वबी याद खुदा से गाफल करने वाली चीज है और उससे दिलचस्पी गफलत लाने वाली है। लिहाजा फर्ज है कि तजारत में इतना इन्हमाक यानी कि मसरूफियत ना हो जाए कि याद खुदा से गफलत का मूजिब बने। सही बुखारी शरीफ में है कि सहाबा इकराम खरीदो फरोख्त तजारत करते थे, मगर जब हकूक अल्लाह में से कोई हक पेश आ जाता तो तजारत वबी उनको जिक्र अल्लाह से नहीं रोकती थी, वो उस हक को अदा करते थे।